میں ایک سٹیٹمنٹ یوز کرتا ہوں کہ طلاق یافتہ بیٹی لاش سے بہتر ہے۔ والدین کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ یوز کی جاتی ہے کہ جب بچیوں کی رخصتی ہوتی ہے کہ اب تمہارا اس گھر سے جنازہ اٹھے گا، اب ہم تمہارے لگتے تو ہیں لیکن سب سے پہلے وہ ہیں، اس کے بعد ہم آتے ہیں، تو سب سے زیادہ تو انہیں پریورٹی ان کو دینی ہے، اس کے بعد ہمارا سوچنا ہے۔ بچی جب یہ سٹیٹمنٹ کو سنتی ہے اس کے بعد اس کے ذہن میں سب سے پہلے یہ خیال آتا ہے کہ اب میرے والدین کے جتنا ساتھ تھا، جتنا انہوں نے مجھے پڑھایا، اتنا بڑا کیا، اب یہیں تک تھا، اب میرا زندگی کا نیا سفر شروع ہونے لگا ہے، اور اس سفر کے اندر سے میں ہوں اور میرا ہسبینڈ ہوگا اور ان کی جو فیملی ہے وہ ہوں گے۔ یہ میری فیملی ہوگی لیکن اتنی زیادہ مطلب ان کے ساتھ میری اٹیچمنٹ جو پہلے ہوتی تھی، جیسے اپنے گھر میں پوری زندگی گزاری، ویسے اب وہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ اس سٹیٹمنٹ کا ایک اتنا بڑا نیگیٹو ایفیکٹ ہے اور اس طرح بڑا ایک سوشل ایشو یہ بن چکی ہے سٹیٹمنٹ کہ ہمارے والدین اپنے منہ سے الفاظ نکال دیتے ہیں پر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اب زمانہ بہت زیادہ چینج ہے، اور وہ پرانا زمانہ وہ گزر گیا۔ میں جانتا ہوں کہ کوئی والدین نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی کا گھر خراب ہو، کیونکہ اتنی محنت سے وہ جہیز کٹھا کرتے ہیں، جہیز کٹھا کرنے کے بعد شادی کرتے ہیں، شادی کرنے کے بعد کون چاہے گا کہ اس کی بیٹی کا گھر تباہ ہو؟ کیونکہ شادی سے پہلے تو لڑکے والے آپ کے پاؤں میں گرتے ہیں، آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آپ کے پاؤں میں گر رہے ہوتے ہیں، میٹھے بنے ہوتے ہیں، آپ کا پاؤں تک چومنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن آپ ان کے اوپر ٹرسٹ کر لیتے ہیں، بلائنڈ ٹرسٹ کر لیتے ہیں، آپ ان کی انکوائری وغیرہ بھی فرض کریں نہیں کرواتے، آپ کے چلیں آپ ریلیٹیوز ہیں، ہمارے بچپن کے دوست وغیرہ ہیں، وہ بڑے اچھے ہیں، ٹرسٹڈ ہیں، لیکن وہ جب ان کی شادی وغیرہ آپ کر دیتے ہو، کرنے کے بعد اصلی رنگ دکھاتے ہیں، اصلی روپ دکھاتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو وہ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، وہ آپ کے ادھر سے ہسبینڈ کی طرف سے ظلم الگ آ رہا ہوتا ہے اور ان لاز کی طرف سے الگ آ رہا ہوتا ہے۔ بچے کے ذہن میں ایک ٹراما چل رہا ہوتا ہے اور وہ یہی سٹیٹمنٹ چل رہی ہوتی ہے، وہی سٹیٹمنٹ اس کو ٹراما دے رہی ہوتی ہے کہ اب اس گھر سے میرا جنازہ اٹھے گا۔ تب بھی وہ کبھی تھوڑا سا بھی اپنے والدین کو اپنے گھر کے معاملات ادھر کے بتانا چاہتی ہے، وہ آگے سے کہتے ہیں یار پہلے شادی کے پہلے 4 سال ہی مشکل ہوتے ہیں، سسرالیوں نے مر جانے، ویسے آگے جا کر ہی تمہاری زندگی بڑی اچھی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لیکن ایکچوئل میں چیزیں ان کو یہ نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ جو بچی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، وہ جو 4 سال آپ کہہ رہے ہیں، وہ 4 سال سے پہلے شاید ان لاز مار دیں، اور ایسے ہی کیسز پاکستان میں بڑھ رہے ہیں۔ ڈسکا کے اندر پریگننٹ وومن تھی، اس کی بیٹی وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی، اس کو پیٹ کے اندر چھریاں مار کر، اس کی آنکھوں میں چھریاں مار کے اسے مار دیا گیا۔ آپ خود بتائیں اس سے بڑی حیوانیت کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے دیکھے ہیں پھول جیسے بیٹیوں کی نصیبوں میں خزاں، مجھ سے پوچھو کیا ہے حال دل میرا۔ میں ایک سٹیٹمنٹ یوز کرتا ہوں کہ طلاق یافتہ بیٹی لاش سے بہتر ہے، اور طلاق اسلام کے، ہمارے اسلام کے اندر طلاق کا تصور ہے کسی وجہ سے ہے۔ حیوانیت اگر کوئی کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی اس کو برداشت کرتے رہو، برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کل کو قتل کرنے کے لیے، آپ کو گولیاں مارنے کے لیے تیار ہو رہا ہے، آپ کو جی میں برداشت کر لوں گی، میری لاش اٹھ جائے گی۔ طلاق کو بے شک اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے، لیکن ہمارے اسلام میں اگر تصور ہے اس کا تو اس کے پیچھے ایک سالڈ ریزن ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مذاق کے اندر آپ طلاق لے لو، ایسے بھی نہیں ہے۔ کوئی اگر سالڈ ریزن ہے کہ آگے سے کوئی نامرد نکل آتا ہے، کوئی گھٹیا انسان نکل آتا ہے، تو آپ اسے طلاق لے لو، اس سے آپ علیحدگی کر لو۔ بے شک اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے اور رزق دینے والے ہیں۔ جزاک اللہ۔